अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। व्यूअर्स, बिलाखिर इमरान खान साहब की मुलाकात हो गई है सहाफ़ियों से और उन्होंने अपनी गैर रस्मी गुफ्तगू में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को जो इत्तेहाद उनके साथ किया गया इसे एक गलती करार दे दिया है और कहा कि बातचीत मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और शेरानी ग्रुप से चली थी। गलती ये हुई कि तीनों के साथ इत्तेहाद हमें करना चाहिए था। अब खान साहब कहना क्या चाह रहे हैं? पार्टी ने उनकी बात नहीं मानी और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और शेरानी ग्रुप के साथ मामलात उनकी हदायत के मुताबिक फाइनल नहीं किए गए। आपको याद होगा कि इससे पहले जो नजरियाती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके साथ इत्तेहाद की बात चली तो इमरान खान साहब का एक बयान सामने आया कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि ये प्रेशर बर्दाश्त नहीं करेगा, और देखो उसने प्रेशर बर्दाश्त नहीं किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। व्यूअर्स, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की पोजीशन का पार्टी को पता था और सिर्फ उसी के साथ इत्तेहाद करना गलती थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सारे आज़ाद उम्मीदवार एक ही जमात में भेजने की बजाय तीनों जमातों में किसी तनासुब के साथ जो है वो शामिल किया जाता, ताकि किसी एक जमात पर बोझ ना पड़ता और ना कुछ मखसूस नशिस्तें जो हैं, जिस तरह से ये खेल इस वक्त हमारे सामने कुछ लोगों ने मिलकर खेला और नताइज इस खेल के मुख्तलिफ होते। तीनों जमातें, तीनों अगर आप शमूलियत इख्तियार कर लेते तो एन मुमकिन था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ मखसूस नशिस्तें जो हैं वो मिल जाती। खान साहब ने किसी एक पर जिम्मेदारी डालने की बजाय एक ऐसी जो तीनों जमातों के हवाले से हिकमत अमली थी इसकी निशानदेही की है। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसके पास एक वाहिद हल ये है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाए और वहाँ से इनके हक में फैसला आ जाए, जो हमें आता हुआ नहीं लगता। व्यूअर्स, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बैरिस्टर अली जफर और जो दीगर क़यादत है, उन्होंने इस बात का बाकायदा तौर पर ऐलान किया कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दरवाज़ा खटखटाएंगे, लेकिन या तो आपको तारीख मिलेगी या फिर आपके खिलाफ फैसला काजी साहब की अदालत से आएगा। व्यूअर्स, अब जो मुलाकात हुई है अली अमीन गंडापुर की शहबाज शरीफ साहब से, इसके ऊपर खान साहब ने एक शक का बाकायदा तौर पर इजहार किया। वो ये कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर को शहबाज शरीफ के साथ तस्वीर नहीं बनवानी चाहिए थी। मुझे खदशा है कि वफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा का फंड जारी नहीं करेगी। अब गंडापुर और शहबाज मुलाकात की मीडिया जो कवरेज है उस हवाले से खान साहब ये कहते हैं कि हमारा जो वोटर सपोर्टर है वो खुश नहीं है और ना ही मैं खुश हूँ, और उनका ख्याल था कि इन तस्वीर और कैमरा शॉट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर पे कोई अच्छा तासुर नहीं गया। उनको शहबाज शरीफ पर भी शक है कि वो केपी को यानी खैबर पख्तूनख्वा को इस मुलाकात के बावजूद जो है फंड जारी नहीं करेंगे। खान साहब का खदशा वफाकी हुकूमत के हवाले से कि वाजिबात की अदायगी जो है वो नहीं होगी, इसका कुछ आने वाले दिनों के अंदर पता चल जाएगा, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने मुलाकात जो वादा किया था इमरान खान साहब के साथ अली अमीन गंडापुर के हवाले से उसे पूरा किया। लेकिन व्यूअर्स, आने वाले दिन इस बात का जवाब देंगे कि क्या ये जो मुलाकात है इसका कोई असर फंड्स की फराहमी के हवाले से हमें पड़ता हुआ नज़र आ रहा है, कोई दरवाज़ा खुलेगा, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ मीडिया के सामने एक जो खेल है वो खेला गया। शहबाज शरीफ साहब ये तासुर देना चाहते थे कि जब मैं कुर्सी पर बैठा तो देखो मेरे से अली अमीन गंडापुर जो मेरे बारे में बयानात जारी करता रहा, फॉर्म 47 की पैदावार जिससे मुझे कहा आओ देखो, वो आज आकर मेरे से फंड्स की बात जो है कर रहे हैं और हम इस हुकूमत को चलने देंगे। लेकिन व्यूअर्स, मसला यहाँ पर ये है कि अली अमीन गंडापुर पर इस वक्त नाअहली की तलवार लटक रही है और इस मुलाकात का होना और फिर अली अमीन गंडापुर का जाकर मिलना और उस पर इमरान खान की नाराज़गी बहुत सारे सवालात जो है वो खड़े कर रही है कि खान साहब जेल के अंदर हैं और बाहर लोग अपनी मनमानियां करते हैं। आपको याद होगा कि अली अमीन गंडापुर से जब ये सवाल किया गया कि आपके पास क्या खान साहब का मैंडेट मौजूद है, तो उन्होंने कहा जी कि मुझे तो खान साहब ने वज़ीर केपी के लगाया, तो मैंडेट है तो ये सारे फैसले मैं करता फिर रहा हूँ, लेकिन वाज़ेह जवाब नहीं दिया। और दूसरी तरफ से खान साहब की तरफ से अब ये स्टेटमेंट का आना बहुत सारे सवालों को खड़ा कर रहा है कि इमरान खान की रिहाई जो है अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं, पार्लियामेंट के बाहर मौजूद हैं, एक ग्रैंड अलायंस बनना चाहिए था, लेकिन वो अलायंस हमें बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। इमरान खान का बाहर आना लाजमी है,
खास तौर पे ऐसे वक्त में जब मुल्क के अंदर दोनों धड़ों से मिड टर्म इलेक्शन की बात जो है वो अब होना शुरू हो गई। मैंने आपको 2 रोज पहले मिड टर्म इलेक्शन के हवाले से तफसीली एक वीडियो के अंदर कुछ इंकशाफात भी किए कि ये मिड टर्म का खेल जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब किस तरह ऐवान सदर में बैठकर अब खेलने जा रहे हैं, और मिड टर्म इलेक्शन में उनकी ये कोशिश होगी कि वो बिलावल जरदारी को अगला वज़ीर-ए-आज़म बनाए। लेकिन व्यूअर्स, पाकिस्तान की अवाम इससे पहले भी फैसला सुना चुकी है, और अगर इनकी कारकर्दगी और इनके पल्ले कुछ नहीं होगा तो पाकिस्तान की अवाम दोबारा फैसला सुनाएगी, क्योंकि कैदी नंबर 804 जब तक जेल में रहेगा उसका पॉलिटिकल कैपिटल, वोट बैंक हमेशा जो है बढ़ता रहेगा। और जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत मरकज में नहीं बनाने दी जाती, उससे पहले आप किसी तरह भी तहरीक इंसाफ को ना दबा सकते हैं ना कुचल सकते हैं पाकिस्तान की अवाम की अदालत में। व्यूअर्स, अब आपको मैं ये भी बात बता दूं कि अटक जेल के हवाले से खान साहब ने कुछ बातें कही। वो ये कहते हैं कि अटक जेल में बुरे हालात थे, बहुत सख्ती की गई, जमीन पर सुलाया गया। खान साहब, आपको याद होगा कि जब इब्तिदा में गए थे ना तो कैमरे तक लगाए गए और बाथरूम के ऊपर कैमरे लगे हुए थे, और जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं अटक के गालिबन, वो गए और उन्होंने कहा कि खान साहब को जो है वो सहूलियात क्यों नहीं दी जा रही जो कि जेल मैनुअल के अंदर लिखी गई हैं। फिर उसके बाद हमने देखा कि दीवार भी बन गई, कमरा भी बड़ा हो गया, जासूसों की फौज एक वहां पर मौजूद थी, उस पलटून को भी बाहर निकाला गया, और उन हालात का इमरान खान साहब ने जो है वो जिक्र किया। और फिर आपको याद होगा कि खान साहब ने दरख्वास्त की थी अदालत से कि मुझे सहूलियात दी जाएं, सहूलियात मिल गई। फिर जब उन्हें अडयाला जेल मुंतकिल किया गया तो उस वक्त भी ये दरख्वास्त दी गई कि अब हालात यहाँ पे ठीक थे और आपने हमारी पूरी की पूरी जो एक तरह से जेल में सेटलमेंट थी, इसे आपने खराब करके रख दिया। तो व्यूअर्स, खान साहब ने अडयाला जेल के दिनों को, अटक जेल के दिनों को याद करके ऑब्वियसली वो थोड़े से अफसरदा भी हुए, और जो सख्तियां कौम के लिए वो इस वक्त बर्दाश्त करें उनका हवाला दिया। शेख रशीद साहब का भी जिक्र हुआ है जी, और वो ये कहते हैं कि शेख साहब की हंसी मजाक जो है उसे हम मिस करेंगे। मसला भी यहाँ पे ये है कि शेख साहब अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस इत्तेहाद का या किसी भी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं है, तो इसीलिए शेख साहब का के लिए उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि मैं उन्हें मिस करूंगा। मुस्तकबिल करीब में या मुस्तकबिल में शेख रशीद को तहरीक इंसाफ का इत्तेहादी होने का शर्फ जो है वो शायद अब कभी नहीं मिलेगा। इमरान खान ने ये पैगाम जो है वो दे दिया। व्यूअर्स, मैं आपको ना ये इमरान खान ने जो अली अमीन गंडापुर के साथ जो खान साहब की मुलाकात हुई है इसके हवाले से भी मैं आपको बता देता हूँ। एक सवाल है जी कि शहबाज शरीफ ने वादा पूरा कर दिया। बिल्कुल जी, किया। अडयाला जेल में इमरान खान से अली अमीन गंडापुर ने 30 मिनट मुलाकात की है, जबकि जेल में कैदियों से मुलाकात पर आजकल पाबंदी है। ऐसे हालात में ये मुलाकात हुई है जब अली अमीन गंडापुर ने शहबाज शरीफ से ये रिक्वेस्ट की कि मुझे इमरान खान से मिलने की इजाज़त दी जाए, और उसके बाद इमरान खान से मिलने का बंदोबस्त जो है वो किया गया, यानी वादा पूरा कर लिया गया। अब इमरान खान का गंडापुर को बातचीत के लिए ग्रीन सिग्नल खान साहब की तरफ से दे दिया गया। अब देखिए, मैं ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खबरों को जितना हम क्लोजली मॉनिटर करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान का मेन मीडिया जो है वो बाकी खेल खेल रहा है, बाकी लोगों की खबरों को और एंगलिंग करके वेबसाइट्स पर, टेलीविजन प्रोग्राम्स के टॉक शोज में सवालात पैक किए जाते हैं और फिर उनके जवाबात और एक खास बयानियां बनाने की कोशिश की जाती है। लेकिन हमने एक्सटेंसिवली इस प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठकर, ये उन दिनों की बात है जब जमान पाक में एक शख्सियत मिलने गई और वो ऐवान सदर से गई, यानी सदर आरिफ अलवी साहब खुद चल कर गए, और फिर इसके अलावा भी कुछ दीगर अहम शख्सियात थी जिन्होंने बार बार ये कहा कि आप मुज़ाकरात करें। मुझे अच्छी तरह याद है किसी प्लेटफॉर्म पर जब ये खबर मैंने दी और अपनी सराय का इजहार भी किया कि खान साहब को एंगेज करना चाहिए। पॉलिटिक्स के अंदर लोगों को एंगेज किया जाता है, और अगर आप एंगेज नहीं करेंगे तो बहुत नुकसान होगा। आज आप देख लें, खान साहब खुद से अली अमीन गंडापुर को ये कह रहे हैं कि आपने वफाक को एंगेज करना है। इससे पहले फजल रहमान से भी बात हुई। मैं चाहूँगा कि खान साहब से कोई ये भी सवाल करे कि फजल रहमान से जो ग्रैंड अलायंस हो रहा है, बाकी लोगों से जो अलायंस हो रहा है, इस पर आपकी क्या राय है। अच्छा, अब इमरान खान ने वज़ीर आला KP के खैबर पख्तूनख्वा यानी अली अमीन गंडापुर को सूबाई हकूक़ के हसूल के लिए SIFC समेत तमाम वफाकी प्लेटफॉर्म्स पर बातचीत और मुलाकातों का सिलसिला जारी रखने और सिक्योरिटी इदारों से ताउन की हिदायत कर दी है। इमरान खान के निशाने पर नवाज शरीफ साहब भी हैं, लेकिन मैं उससे पहले ये बता दूं कि खान साहब सूबे की हद तक किसी किस्म के टकराव की सियासत जो है वो नहीं चाहते।
اور جو ون لائنر پالیسی ہے جو جیل سے باہر آ رہی ہے وہ ہے تعاون کی، کہ جہاں پر لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہوگا تو کے پی کے ہر صورت وفاق کے ساتھ، پاکستان کی فوج کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کرے گا، چونکہ کے پی کے میں دہشت گردی obviously and the borders which are open for quite some time، وہاں سے دہشت گردی جو ہے وہ آتی ہے، اور اس کو روکنے کے لیے اور بارڈر سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے خان صاحب کی طرف سے یہ گرین سگنل دیا گیا۔ بالکل اچھا جی، بات چیت اور صبح اگر کنفرنٹیشن میں چلا جائے گا تو اس سے نقصان پاکستان کو ہوگا، کیونکہ صوبائیت کی سیاست اگر کریں گے اور جو جماعتیں ہیں وہ اپنی جماعت کی سیاست کریں گی، پاکستان کے لیے سیاست نہیں کریں گی، تو اس کا نقصان جو ہے وہ پاکستان کو ہوگا۔ اچھا، میں آپ کو نا یہ جو نواز شریف صاحب جو ہیں خان صاحب کے نشانے پر ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ووٹ کو عزت دینے والوں نے بوٹ کو عزت دینا شروع کر دی، عمران خان کے یہ الفاظ ہیں، اور شریف خاندان کا بوٹ کے بغیر گزارا نہیں ہے، خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں۔ جو کچھ ہوا ہے پاکستان کے اندر اور جو کچھ پچھلے ان کے جتنے بھی ٹینیور گزرے ہیں، جو کچھ ہوتا رہا، اس میں یہ چیز ایویڈنٹ ہے کہ کس طرح یہ اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان میں کچھ لوگوں کے کندھوں پر بیٹھ کر ہمیشہ اقتدار کی سیڑھی جو ہے وہ چڑھے ہیں۔ خان صاحب حکومت اور اسٹیبلشمنٹ دونوں سے ناخوش نظر آتے ہیں۔ خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ کوئی میرے گھر پر ڈاکہ مارے اور کہے کہ بھول جاؤ تو یہ کیسا انصاف ہے۔ خان صاحب کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک طرف تو انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کا مینڈیٹ چوری ہوا اور نتائج بدلے گئے، اور دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ اسی کے باوجود، یعنی جو سب کچھ ہوا، پاکستان تحریک انصاف سب کچھ بھول جائے، مفاہمت کر لے اور بس آگے بڑھے، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ صاف شفاف انتخابات کروائیں، جو بھی آئے مجھے منظور ہوگا۔ ایک قوم بن کر اصلاحات کی ضرورت ہے۔ جرمنی، جاپان میں ایک قوم جب وہ بنے، اکٹھے ہوئے تو وہ قوم بن گئے۔ اس وقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور چند جماعتیں الگ کھڑی ہیں، یہ حکومت چل نہیں سکتی۔ خان صاحب کا اصرار اور بڑی پریڈکشن بھی جی انہوں نے کی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ 3 کروڑ ووٹ ہماری جماعت کو ملے اور 3 کروڑ ووٹ 17 جماعتوں کو ملے۔ پاکستان میں ہونے والے انتخابات کا فوری طور پر آڈٹ کروایا جائے۔ ہماری اکانومی ڈوب رہی ہے، ملک میں سخت ریفارمز کی ضرورت ہے، یہ حکومت چل نہیں سکتی۔ خان صاحب نے تو حکومت کہا نا، میں تو کہوں گا کہ یہ کمپنی نہیں چل سکتی۔ خان صاحب یعنی عمران خان پاکستان تحریک انصاف کے، جو امریکہ میں احتجاج ہے اس سے وہ خوش ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بیرون ملک آئی ایم ایف کے دفتر کے سامنے جو احتجاج ہوا وہ درست تھا، تاہم اس میں فوج مخالف نعرے بازی کا مجھے علم نہیں ہے۔ اچھا جی، فوج مخالف نعرے بازی جو ہے وہ اوورسیز پاکستانیوں کے تمام احتجاج کے اندر آپ کو نظر آئے گی۔ اس کے اوپر ہمیشہ سے جو ایک ملا جلا رجحان آپ کو پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے ملے گا۔ اب خان صاحب نے جو فوج کے حوالے سے نعرے بازی وہاں پہ کی گئی، اس پر بیرسٹر گوہر نے یہ ضرور کہا کہ یہ ان کی مرضی ہے جی، جو مرضی وہ کرنا چاہتے ہیں کرے، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اچھا، وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں گوہر صاحب جو ہیں، انہوں نے اس چیز کو انڈورس نہیں کیا، لیکن خان صاحب کہتے ہیں کہ مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے۔ اب ویورز یہ بھی خبر ہے کہ نواز شریف صاحب کیا لندن واپس چلے جائیں گے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ نواز شریف کے ساتھ نا جو ہاتھ ہوا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نے کیا، اور اب نواز شریف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کیوں بلایا۔ آپ کو یاد ہے نا کہ جب یہ الیکشن ہو رہے تھے تو میں اور میرے سمیت کئی لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ کچھ دنوں میں کہیں گے کہ مجھے کیوں بلایا، چونکہ پاکستان مسلم لیگ نون کو ایک طریقے سے ہائی جیک کہنا چاہیے، یا پھر جو نتائج ہیں ان کے، جہاں پر یہ ہار رہے ہوں گے، انہیں ہار میں ہی جو ہے اپنی مرضی سے کنورٹ کیا جائے گا، اور یہ احسان چڑھایا جائے گا نواز شریف صاحب کے اوپر۔ وہ اپنی سیٹیں دونوں ہار گئے، ایک سیٹ جتوا کر انہیں خاموش کر دیا گیا اور کہا کہ تم تو ہار گئے ہو، لہٰذا اب اپنے بھائی کو آنے دو۔ تو یہی کھیل کھیلا گیا ہے نا، اور کوئی دوسرا کھیل نہیں ہے۔ ویورز، یہی کہتے ہوئے وہ کچھ دن بعد ہو سکتا ہے کہ لندن واپس چلے جائیں کہ مجھے کیوں بلایا۔ میں نے آپ کو اسی پلیٹ فارم پہ خبر یہ دی تھی کہ ملک کے اندر مڈ ٹرم الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور بہت جلدی ہوں گے۔ اب خان صاحب کی بات سے یہ بھی واضح ہے کہ عمران خان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ اب چھینی گئی نشستیں واپس نہیں ہوں گی۔ سپریم کورٹ چلے تو جائیں گے، لیکن 180 نشستیں جو پاکستان تحریک انصاف کا دعویٰ ہے وہ انہیں نہیں ملیں گی، اس لیے مڈ ٹرم الیکشن کی بات جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ خواجہ آصف صاحب نے بھی جی اس پہ بات کی ہے مڈ ٹرم الیکشن کی، اور پاکستان کے اندر بہت ساری جماعتیں ایسی بھی ہوں گی جو احتجاج کی بجائے مڈ ٹرم الیکشن کی طرف جو ہے وہ جانا پسند کریں گی۔ ویورز،
عمران خان کا 9 مئی بیانیہ سینٹ میں زیرو کرنے کا پلان ہے. میں آپ کے سامنے کچھ خبریں اس حوالے سے بھی رکھ دیتا ہوں. سینٹ انتخابات کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ڈاکٹر یاسمین راشد, عمر سرفراز, چیمہ صنم جاوید, مراد سعید, زلفی بخاری اور اعظم سواتی سمیت جو ہے ان کے جو دیگر امیدوار ہیں ان کے ٹکٹ جو ہیں وہ جاری کیے گئے ہیں. سینٹ انتخابات میں کن افراد کو آگے خان صاحب لانے جا رہے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ڈاکٹر یاسمین راشد, عمر چیمہ اور صنم جاوید اس وقت 9 مئی واقعات میں گزشتہ 10 ماہ سے جیل میں ہیں, جبکہ مراد سعید, اعظم سواتی اور زلفی بخاری انہی واقعات میں روپوش ہیں اور عدالتیں انہی کو اشتہاری قرار دے چکی ہیں. خان صاحب کا پیغام اور جو سگنل ہے وہ بڑا واضح ہے. وہ ان تمام پارٹی افراد کو اب سینٹ انتخابات میں سامنے لانا چاہ رہے ہیں جنہوں نے 9 مئی کی سختیاں جھیلی اور پارٹی کے ساتھ وفادار رہے. یہ ایک بڑا طاقتور سگنل ہے کہ پارٹی نہ صرف ایسے لیڈروں کی قدر کرتی ہے بلکہ وہ ایوان میں قانون سازی کے حوالے سے ان افراد کا ایک رول اور کردار دیکھنا چاہتی ہے. عمران خان ان نامزدگیوں کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ کو بھی پیغام دے رہے ہیں کہ 9 مئی بیانیہ پاکستان تحریک انصاف کو اپنے گرفتار لیڈرز کو ایوان میں پہنچانے سے نہیں روک سکتا اور وہ ضرور ان لوگوں کو ایوان میں پہنچائیں گے. اب ویورز, پاکستان میں سینٹ کی تاریخ کا انوکھا واقعہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. یہ ہوا کیا ہے جی کہ یہ پہلی بار ہونے جا رہا ہے کہ 3 ایسے سینٹ امیدوار ہیں جو کہ جیل سے بیٹھ کر سینٹ کا الیکشن لڑ رہے ہیں. ایسا اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا. پاکستان تحریک انصاف کے 3 گرفتار اور 3 اشتہاری سینٹ امیدواروں کی کامیابیوں کے کیا امکانات ہیں, اس کا بھی ایک جائزہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ سب سے پہلا مرحلہ تو ان امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا ہے جو الیکشن کمیشن نے کرنا ہے. ممکنہ طور پر ان 6 امیدواروں کے کاغذات پر اعتراضات لگائے جا سکتے ہیں اور الیکشن کمیشن اپنے کنڈکٹ اور اب تک کی روایت کے عین مطابق ان کو تکنیکی بنیادوں پر نااہل بھی قرار دے سکتا ہے. دوسرے مرحلے میں اگر یہ امیدوار کی انتخابی سٹیج تک انہیں پہنچ بھی گئے تو ان کے چانسز اچھے ہیں. پنجاب اسمبلی سے یاسمین راشد, صنم جاوید اور عمر سرفراز چیمہ منتخب ہو سکتے ہیں کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس اتنے نمبرز ہیں کہ وہ ان کو منتخب کروا سکے. اسی طرح کے پی کے اسمبلی سے اعظم سواتی اور مراد سعید منتخب ہو سکتے ہیں چونکہ وہاں پاکستان تحریک انصاف کے پاس جو ہے جی 2/3 اکثریت موجود ہے. اصل امتحان ان کے کاغذات کی الیکشن کمیشن سے اسکروٹنی کا ہے. دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ کیسے اسے یہ عبور کرتے ہیں. اور ویورز, سینٹ میں کیا ماحول ہوگا یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یاسمین راشد, صنم جاوید اور عمر سرفراز چیمہ کے سینیٹر منتخب ہونے کی صورت میں ایک عجیب منظر اور ماحول ہوگا جب ان تینوں سینیٹرز کو سیشن میں حلف اٹھانے اور بعد میں شرکت کے لیے جیل سے لا کر ایوان میں پیش کرنا ہوگا. چیئرمین سینٹ ان کے ہر بار پروڈکشن آرڈر جاری کرے گا. ویسے اس سے پہلے اعجاز چوہدری صاحب کی پروڈکشن آرڈرز کی بات ہوئی لیکن وہ جاری نہیں کیے گئے تو یہ مشکل لگتا ہے, لیکن اس کے اوپر ضرور جو ہے وہ سوال اٹھایا جائے گا کہ ان کے پروڈکشن آرڈرز جاری کیے جائیں اور پولیس ان کو سینٹ اجلاس میں شرکت کے لیے لانے اور پیش کرنے کی پابند ہوگی. 3 ایسے سینیٹرز اجلاسوں میں شرکت کر رہے ہوں گے جو سیدھا جیل سے اٹھ کر ایوان میں آ رہے ہوں گے اور وہاں کاروائی میں حصہ لے رہے ہوں گے. ویورز, یہ پاکستان کا سیاسی منظرنامہ ہے. جیلوں سے سیاست ہو رہی ہے. جیل اس وقت پاور ہاؤس کا منظر پیش کر رہے ہیں. جیل جو ہے جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کو دبانے توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے, وہاں سے اب یہ آواز اٹھ رہی ہے کہ جس نے 9 مئی کے واقعات میں اور جو ان پہ کیسز بنے قربانی دی, اب ان کو نوازنے کا وقت جو ہے وہ آ چکا ہے. ویورز, میں آپ کو یہ خبر یہ بھی دے دوں کہ مریم نواز نے ملیکہ بخاری کو بیرون ملک جانے کی اجازت جو ہے وہ دی ہے اور یہ ان کی انوالومنٹ سے ہوا کیونکہ ان کی بہن جو ہے وہ وینٹیلیٹر پر تھی. انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ نو فلائی لسٹ میں ان کا نام ہے تو انہیں جانے کی اجازت دی جائے. تو اب ملیکہ بخاری جو ہیں انہوں نے شکریہ بھی ادا کیا ہے مریم نواز کا اور وہ اب اپنی بہن کی عیادت کے لیے جا رہی ہیں. اچھا, میں آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں, میں نے کچھ دن پہلے بھی اس پر تفصیل سے بات کی اور اس کے اوپر ہم مزید بھی کچھ فیکٹس آپ کے سامنے رکھیں گے کہ پرائیویٹائزیشن کا یہ جو جن ہے وہ پاکستان کو کس طرح تباہ کرے گا. دنیا بھر میں ایسی کمپنیز جو آپ کے ملک میں آئیں اور آپ کے اثاثوں پر قابض ہو جائیں تو آپ کی اکانومی بوسٹ نہیں کرتی بلکہ اکانومی جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہے. ایسے ادارے جو قومی آپ کے ادارے یا آپ کی پہچان ہوتے ہیں, اگر آپ انہیں اٹھا کر غیر ملکیوں کے حوالے کریں گے تو اس سے پاکستان کو پیسوں کی شکل میں اور پھر جو قومی جو تشخص ہے
اس کا بھی نقصان اٹھانا پڑے گا. اب خبر یہ آ رہی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے، میں نے آپ کو یہ بتایا تھا اگر آپ کو یاد ہو، کہ پیپلز پارٹی جو ہے نا جی اس راستے میں رکاوٹ ڈالے گی، اور پیپلز پارٹی نہیں چاہتی کہ پی آئی کی جو نجکاری ہے وہ ہو، اور انہوں نے اسے مسترد کر دیا ہے. اب عطا تارڑ صاحب آئے میدان میں اور انہوں نے کہا جی کہ کوشش ہے کہ مئی تک پی آئی کی نجکاری کا ٹینڈر مکمل کر لیا جائے، لیکن دوسری طرف پیپلز پارٹی جو ہے اسے مسترد کر رہی ہے. اس کی وجہ یہ سمپل سی جی کہ ہمیشہ سے ایسے اداروں کو استعمال کیا گیا بھرتیوں کے لیے، اور پاکستان پیپلز پارٹی اس میں ہمیشہ سے پیش رہی ہے. اچھا جی، اب یہ جو پروگرام جس کی یہ بات کر رہے ہیں، شہری رحمان کیا کہتی ہیں کہ پی آئی کی نجکاری حکومتی فیصلے کو مسترد کر دیا ہے. اس سے پہلے وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے اداروں کی نجکاری کو لازمی قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ ہمارا ایجنڈا صرف عمل درآمد اور نفاذ کا ہے. اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں نے اس کے اوپر ایک ڈاکومنٹری بھی بنا رہا ہوں کہ یہ جو آئی ایم ایف ہے نا، یہ صرف پیسہ دینے اور لینے کی بات نہیں ہے. ہمارے ریزروز بھی جو ہے نا وہ ایک طرح سے گروی پڑے ہوئے ہیں. پاکستان کا بچہ اور ہماری آنے والی اگلی جو 2-3 نسلیں نا، وہ بھی گروی ان کو رکھ دیا گیا، ان کے اوپر بھی قرض ہوگا. یہ اتنا بھیانک جو ہے وہ کھیل کھیلا جا رہا ہے. میں جو اورنگزیب صاحب ہیں ان کے حوالے سے ایک خبر پڑھ رہا تھا، تو انہوں نے کیا کہا جی کہ شہریت لے کر اچھا لگا. تو ایسے لوگ جنہیں شہریت لے کر حکومت میں بیٹھنا جو شرط ہوتا ہے وہ لے کر جب بیٹھیں گے تو وہ پاکستان کی عوام کی نمائندگی کیا کریں گے؟ آپ اپنی لوکریٹو جو سیلریز ہیں اسے بنیاد بنا کر آپ بیانیے تو بنا سکتے ہیں کہ دیکھو ہم نے پاکستان کی خاطر اپنی 3 کروڑ کی جو سیلری تھی اسے خیر بات کہہ دیا. لیکن یہ حکومت کتنے دن چلے گی اور کتنی دیر تک آپ اسے خیر بات کہیں گے، اور پھر آپ نے واپس اپنے حسب نسب اور اصل کی طرف لوٹ کے جانا ہے؟ تو ایسی کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہے. ویورز، یہ ہمارا آج کا شو تھا، اور میں آپ کو نا ایک خبر اور بھی جاتے جاتے دے دوں، چونکہ ایک پکچر سامنے میرے آئی ہے جب میں یہ پروگرام کر رہا ہوں. تو یہ شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں گزشتہ روز شہید ہونے والے پاک فوج کے افسران کی نماز جنازہ کی ادائیگی ہے، اور اس کے اندر آرمی چیف اور ایوان صدر آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ شریک ہیں. اور جنازے کو دونوں طرف سے کندھا دیا گیا ہے. ایک طرف آرمی چیف کھڑے ہیں اور دوسری طرف آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ جنازے کو کندھا دے رہے ہیں. میں نے اس سے پہلے یہ مناظر جو ہیں وہ نہیں دیکھے. ایک کمانڈر ان چیف ہیں اور ایک چیف ہیں ملک کے آرمی چیف، اور لیفٹیننٹ کرنل سید کاشف علی شہید کراچی سے جو ان کا تعلق تھا، جہاں ان کی نماز جنازہ جو ہے وہ ادا کی گئی ہے. دونوں نے کندھا دیا ہے جنازوں کو، اور ضروری میں نے اس لیے سمجھا کیونکہ یہ پکچرز ہم نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی کہ 2 بڑی شخصیات جو ہیں وہ اس طرح اکٹھے جو ہیں وہ جنازے کو کندھا دیں. ویورز، یہ شو تھا آج کا ہمارا. اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اجازت دیجیے، اللہ کے بعد.